بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عام کی اقسام بیان کریں گے۔ تو عام کی دو قسمیں ہے، ایک عام مخصوص منہ البعض اور ایک عام غیر مخصوص منہ البعض۔ عام مخصوص منہ البعض اس کو کہتے ہیں جس سے بعض افراد خاص کیے گئے ہو، وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کیے گئے ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو بھی تم میں سے رمضان کے مہینے کی گواہی دے دے فَلْيَصُمْهُ، تو وہ من روزہ رکھے۔ تو یہاں پر یہ من جو ہے یہ عام ہے، یہ اسماء موصولات میں سے ہے، اور اسماء موصولات ہم نے کہا تھا کہ وہ عموم پر دلالت کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے مخصص یہ ہے کہ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، وہ روزہ کی قضا لائے۔ تو دیکھیں یہاں پر اس عام سے دو افراد نکل گئے، ایک مسافر اور ایک مریض، تو یہ عام مخصوص منہ البعض ہو گیا جس سے دو افراد ہم نے نکال لیے۔ اور ایک ہے عام غیر مخصوص منہ البعض۔ عام غیر مخصوص منہ البعض وہ عام ہے جس سے کوئی فرد بھی نہ نکالا گیا ہو، کوئی فرد بھی خاص نہ کیا گیا ہو، جیسا کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تو امہات اور بنات یہ عام ہے، عموم پر دلالت کر رہا ہے، اور ان سے کوئی ماں یا کوئی بہن خاص نہیں کیا گیا ہو جس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہو۔ اسی طرح ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بھی عام ہے، اور عام غیر مخصوص منہ البعض جو ہے اس سے کوئی فرد نہیں نکالا گیا ہے۔